بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اوریبیا ایپیسوڈ 6۔ عالم کو اللہ نے مہلت نہیں دی ماہر کی خوشیاں دیکھنے کے لیے۔ اگر وہ ہوتا تو شاید دوست کی جدائی کا تصور اکثر انہیں رنجیدہ کر دیتا تھا۔ ماہر اچھا ہے نا؟ وہ نہ جانے کیسے یقین دہانے چاہتے تھے۔ جی بابا، ماہر اتنے اچھے ہیں کہ لفظوں میں بتانا ممکن نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیے ٹمٹمانے لگے۔ وہ ایک دم تر و تازہ نظر آنے لگے۔ راحت بھابھی، زمیلہ وغیرہ؟ امی اور زمیلہ بھی بہت خیال رکھتی ہیں۔ اسے نظر جھکا لی تھی۔ مجھے صرف تمہارے لیے قدردان لوگ ہی چاہیے تھے جو تمہیں عزت دیں، محبت دیں۔ بابا دھیمے سے مسکرائے۔ کیسے اطمینان بڑی مسکراہٹ تھی بیٹی کو خوشحال دیکھ کے۔ فائدہ مند عورت وہی ہوتی ہے جو اپنا چین، راحت، سکون اور آرام تج کر اپنے سے وابستہ لوگوں کو خوش رکھے۔ اس گھر میں تمہاری قدر ہے، یہ خبر ہی میرے لیے سکھ اور سکون کے لیے کافی ہے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی اترنے لگی۔ جی بابا، وہ بھیگی انداز میں بولی۔ زرجان آتا رہتا ہے، ہانی کے لیے نہ جانے کیا کچھ اٹھا لاتا ہے۔ وہ بھی فرمائشیں کرنے سے باز نہیں آتی۔ بہت خیال رکھتا ہے ہمارا زرجان، بہت اچھا ہے۔ اللہ اسے ہر سکھ سے نوازے۔ جمشید کی اولاد میں سب سے مختلف، سب سے منفرد۔ انہوں نے دعا کھا رکھی تھی، تبھی آواز میں نیند غلبہ پانے لگی۔ جب وہ سو چکے تو حریم منتظر بیٹھی ہانی کے پاس آ گئی، جو کہ اس کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہی تھی۔ صبح ہوتے اس پر واپس جانے کی دھن سوار ہو چکی تھی۔ جنت بوا کے ہزار اصرار کے باوجود اس نے ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ حالانکہ آج اتنے بے حساب دنوں بعد وہ نرم گرم بستر میں تھی جب صبح کی چائے اور گرما گرم ناشتے کی ٹرے سجی آ گئی تھی، مگر اسے کچھ کھایا ہی نہیں گیا۔ پوری کچوری، بھونے ہوئے چنے، سوجی کا سنہرا سنہرا پھولا پھولا حلوہ، گرم گرم بھاپ اڑاتا چائے کا مگ، سجی سجائی ٹرے جوں کی توں پڑی رہ گئی اور چائے پی کر شال اوڑھے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ماہر بھائی کو فون کر دو، شام کو واپسی پہ تمہیں لیتے جائیں گے۔ ہانی کو مزید پھیلتا دیکھ کے وہ بابا سے ملنے کے بعد جنت بوا سے دعائیں لیتی گیٹ کی طرف بھاگی تھی۔ جنت بوا اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ انہیں سبزی لینے بازار جانا تھا اور وہ حریم کو گھر تک چھوڑنے کے بعد بازار جانا چاہتی تھی۔ روڈ سے رکشہ بآسانی مل گیا تھا۔ رکشہ گیٹ کے قریب رکا تو حریم نے اترتے ہوئے رکشے میں بیٹھی بوا سے کہا، بوا اندر آئیے نا۔ نہ بٹو، مجھے بازار سے دیر ہو جائے گی۔ ہانے نے شملہ مرچ، گاجر، مٹر، آلو کے پکوان بنانا ہے، جان کھا مارے گی میری۔ رکشہ پھٹ پھٹ کرتا آگے بڑھ گیا اور حریم مختلف سوچوں میں گم گیٹ کھولے اندر آ گئی تھی۔ اپنے دھیان میں گم اس نے غور نہیں کیا کہ خلاف معمول گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو امی تخت پر لیٹی تھی۔ زمیلہ ان کے سر دبا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ اور سوجی سوجی تھی۔ حریم کو کچھ غیر معمولی پان کا احساس ہوا۔ السلام علیکم امی، اس نے سہما سہما سلام پیش کیا۔ جواب دونوں اطراف سے نہیں ملا تھا۔ حریم سمجھ گئی تھی مطلع ابر آلود ہے۔ گرج چمک کے امکان بھی نظر آ رہے تھے۔ امی چائے لا دوں؟ ایک رس تو کھا لیں، رات سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ زمیلہ نے سوں سوں کرتے ہوئے ماں سے کہا۔ ہاں لا دو، امی کی نکہت زدہ آواز ابھری۔ میں بنا لاتی ہوں۔ زمیلہ کو اٹھتے دیکھ کے حریم جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں داخل ہو کے اسے جھٹکا لگا تھا۔ ایک رات میں پورا کچن تلپٹ ہو چکا تھا۔ اس نے چائے بنا کے امی کو دی، پھر موبی کے کمرے میں جھانکا۔ وہ صرف دودھ کا گلاس سامنے رکھے بیٹھا تھا۔ موبی، تم نے ناشتہ کیا ہے؟ حریم اندر آ گئی تھی۔ تم کہاں تھی بھابھی؟ جو اس کا سوال یکسر نظر انداز کر کے بے قراری سے بولا۔ نظریں حریم پر گویا جم گئی تھی۔ میں اپنے بابا سے ملنے گئی تھی، حریم نے مختصر بتایا۔ اچھا، موبی نے گویا سمجھ کر سر ہلایا۔ کچھ کھاؤ گے؟ وہ مصروف سے انداز میں کھڑے کھڑے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ امی اور زمیلہ نے بھی کچھ نہیں کھایا؟ وہ اداسی سے کہنے لگا۔ کیوں؟ امی رات بیمار ہو گئی تھی نا، ماہر بھائی ہسپتال لے گئے تھے امی کو گاڑی میں ڈال کے۔ صبح آئے ہیں اذان کے وقت۔ اس وقت موبی بہت فکر مند اور ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا۔ لہجے میں لکنت نہیں تھی، روانی تھی، ورنہ پورا جملہ بولتے ہوئے کئی مرتبہ اٹکتا تھا۔ امی کو کیا ہوا تھا؟ حریم بےحد فکر مندی سے بولی۔ سر میں درد تھا نا، پھر سو گئی تھی، منہ پر پانی ڈالا پھر بھی نہیں اٹھی، ناک دبائی پھر بھی نہیں اٹھی۔ امی شاید بلڈ پریشر ہائی ہو جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ موبی اپنے سمجھ کے مطابق جواب دے رہا تھا۔ میں ڈر گیا تھا بھابھی، ابو کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، انہیں درد ہوا تھا پھر وہ سو گئے، دوبارہ اٹھے ہی نہیں۔ ماہر بھائی نے مٹی میں دبائے، ڈھیر سارے لوگ بھی تھے، میں بھی ساتھ گیا تھا۔
मोबी की आंखों के सामने गोया बाप की वफात की फिल्म चल रही थी। मैंने दुआ की, अल्लाह से अम्मी उठ जाएं, सोती ना रहें। देखो ना, अम्मी उठ भी गई, घर भी आ गई। मैंने समझा माहिर भाई अम्मी को भी मिट्टी में दबाने चले गए। मैं अकेला रोता रहा तो मैं आवाज़ें देता रहा। मोबी ने खौफजदा अंदाज में इधर उधर देख के इसका हाथ पकड़ लिया। अब तो नहीं जाओगी ना? मोबी यकीन दहानी चाह रहा था। नहीं, वो नरमी से बोली। माहिर भाई भी यही कह रहे थे। मोबी बेसाख्ता होकर खुश होकर बोला, क्या? कि भाभी को आप नहीं जाने देंगे, बस दिन को जाया करेगी, रात को नहीं। वो हौले से मुस्कुरा दी। तुम अब कार्टून देखो या गेम खेलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। हरीम कमरे से बाहर निकली और सीधी अम्मी के करीब चली आई। वो इनसे तबीयत के बारे में पूछना चाहती थी, मगर झिझक और खौफ की वजह से यूं ही खड़ी रही। अम्मी ने कब घर में बेतकल्लुफ़ी की फ़िज़ा कायम रखी थी। एक तकल्लुफ़, झिझक और खौफ ही पर्दे की तरह हायल रहा था हमेशा। अम्मी, आपकी तबीयत आप कैसी है? बहुत देर सोचने के बाद वो आहिस्तगी से पूछने लगी। हमारी बिगड़ती तबीयत से क्या लेना देना तुम्हें? हम तो तुम्हारे लिए गैर हैं। बाप की बीमारी का सुनकर तो भागी चली गई थी। मैं रात भर अस्पताल में तड़पती रही हूँ। बच्चे मेरे तन्हा परेशान होते रहे। बहू ने बगैर पूछे बताए रात मेके में गुजारे। आजकल की लड़कियों में लिहाज क्या, कहाँ किसी बुजुर्ग से इजाज़त लेना, पूछना, बताना अपनी तौहीन समझती हैं। पहले से इरादा था तो कम से कम बताकर तो जाती कि रात बाप के घर रोगे। उन्होंने एक ही सांस में इसके 14 तबक रोशन कर दिए थे कि हर इल्ज़ाम पे वो तड़प तड़प गई। अम्मी बस हानि और बाबा की वजह से इससे बात भी नहीं बांध पाई थी। होंठ को चलती खामोश हो गई। ये तो सरासर इत्तेफाक था कि रात को ही राहत बेगम की तबीयत इस हद तक बिगड़ी कि इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। माहिर ने इसे बताया भी नहीं था, वरना वो रात को ही आ जाती। मेरे बाद तो ये घर तलपट होकर रह जाएगा। सोचा था समझदार लड़की है, घर बनाना संवारना जानती है, मेरे नादान बच्चों को संभाल लेगी। इनका इशारा मोबी की तरफ था। रात भर जमीला और माहिर मेरे साथ रहे हैं। मेरा पागल मुनीब तन्हा कमरे में दुबका रात भर रोता रहा है। घर में तुम होती तो एक दिलासा तो रहता कि मोबी अकेला नहीं। इस पागल दीवाने के मेरे बाद न जाने क्या हालत होगी। रुल रुल कर मार जाएगा। किसी ने पूछना तक नहीं, पागल खाने फेंक आएंगे लोग। ऐसे होशो आवाज़ से आ रही सब पर ही बोझ होते हैं। आलिम ने तो कभी मोबी को पागल नहीं कहने दिया था, मगर सबके दिल एक से तो नहीं होते ना। मेरे सामने दुनिया से पर्दा पोश हो जाए, मेरी तो बस यही आरजू है। सुकून से मर तो सकूं। उन्होंने धुआंधार रोना शुरू कर दिया। हरीम बौखला के साथ झुकाए कटहरे में खड़ी रही। जमीला रात भर की जागी हुई, अब मेरे सर पर क्यों सवार हो? किचन को देख लो, कपड़ों के ढेर को इस्त्री कर लो। जी बेहतर। वो इन्हीं कदमों पे पलट की। अभी चूल्हे पे जमी हुई काई मान रही थी जब माहिर की थकी थकी आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर बाद वो किचन के चौखटे में आ खड़ा हुआ। हरीम ने मुड़कर देखा। मैं तुम्हें लेने के लिए गया था। हानि ने बताया तुम बुआ के साथ जा चुकी हो। जी, वो आहिस्तगी से बोली। नाश्ता बनाओ, नवाजिश होगी। वो पलट रहा था। नाश्ता कमरे में ले आना। जाते जाते ताकीद भी की थी। हरीम मोबी को नाश्ता देके पराठा और ऑमलेट बनाए ऊपर आ गई थी। आपने मुझे अम्मी की खराबी तबीयत के बारे में क्यों नहीं बताया? वो पाइंती की तरफ बैठ गई थी। बताने का वक्त ही नहीं मिला। फजर के वक्त तो वापसी हुई थी। माहिर जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था। इसकी आंखें बंद हो रही थी। वह जमाई रोकते हुए वो मुश्किल ही बैठा था। आप दफ्तर नहीं जाएंगे? नहीं। इसने आंखों पर बाजू रख लिए थे। पर्दे बराबर करके लाइट ऑफ कर देना, साथ हदायत भी की गई। अच्छा। हरीम ने उठ के खिड़की भी बंद कर दी थी। माहिर, वो इसके करीब खड़ी आहिस्तगी से बोली। इस पर गुनूदगी भी तारी होने लगी थी। आप मुझसे खफा तो नहीं? नहीं, माहिर भारी आवाज़ में बोला। सच बताएं। मैं क्यों झूठ बोलूँगा? मैं तुमसे खफा नहीं हूँ। खफा हो ही नहीं सकता। खफा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो नीम गुनूदगी में बोल रहा था। हरीम होले से मुस्कुरा दी। वो हल्की फुल्की हो चुकी थी। अगली सुबह जल्दी आने और सीढ़ियाँ तेज़ तेज़ फलांगने के चक्कर में इसका पाँव रपट गया तो दूसरे ही लम्हे वो कई सीढ़ियों से फिसलती हुई ज़मीन बोस हो चुकी थी। अपनी बेसाख्ता चीखों पर इसका इख्तियार नहीं रहा। टाई की नॉट लगाता माहिर लम्हे भर को चौंका, फिर दूसरे ही पल आंधी तूफान की तरह सीढ़ियों पर तड़पती बिलकती हरीम के पास दो जानू बैठा इसे झंझोड़ रहा था। हरीम, ठीक तो होना, कहाँ चोट लगी है? वो सीढ़ियों से गिरी थी और न जाने से कहाँ कहाँ चोट आई थी। वो घबरा सा गया। हरीम के लबों से घुटी घुटी चीखें बरामद हो रही थी। वो बेआवाज़ रो रही थी।
ماہر گویا سمجھ گیا۔ پھر صورت سے جیب میں سے موبائل نکال کر اس نے کسی بخاری انکل سے رابطہ کیا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ حریم کو باہوں میں اٹھائے باہر کی طرف نکل گیا۔ راحت بیگم اور جمیلہ فکرمندی اور پریشانی ظاہر کرنے کی غرض سے گیٹ تک آئی تھیں، البتہ دلاسے کے طور پہ ان کے لبوں سے چند الفاظ بھی نہیں نکل سکے تھے۔ اللہ کا شکر تھا پیر کی ہڈی فریکچر ہونے سے بچ گئی تھی، البتہ اس کے گھٹنے، کونیاں اور بازو بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ دائیں پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا تھا جس میں سے درد کی ٹیسیں ابھی تک اٹھ رہی تھیں۔ پاؤں بری طرح سوج کر پھولا پھولا لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے پین روکنے کے لیے انجیکشن، دوائیاں اور مالش کرنے کے لیے الگ سے دوائی لکھ دی تھی۔ ماہر اسے بازو کے حصار میں لیے سہج سہج چلاتا ہوا تخت پر بٹھا کر دوائیاں لینے چلا گیا تھا۔ دیر سے اٹھنے کے بعد دیکھ لیا اپنی پھرتیوں کا انجام۔ ذرا سی تاخیر نے پچھلی ریاستوں پر بھی پانی پھیر دیا تھا۔ رات کو مرہم لگانے سے پہلے نیم گرم پانی کی ٹکور کر لینا، سوزش اتر جائے گی۔ پاؤں پر دباؤ آنے کی وجہ سے سوج چڑھ گئی ہے۔ اسی تکلیف سے اگر جمیلہ کو گزرنا پڑتا تو نہ جانے ان کا رویہ کیسا ہوتا۔ وہ آنسو حلق میں اتارتے ہوئے درد کی شدت کو دبانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کی اپنی ماں بہت بچپن میں فرقت کے عذاب انہیں سونپ گئی تھی۔ وہ کیا جانتی تھی ماں کی ممتا اور اس کی محبت کو۔ نہ کوئی ماں بنی تھی، نہ کسی نے ماں جیسی محبت دینے کی کوشش کی تھی۔ حریم کبھی کبھی سوچتی تھی شاید اسی میں کوئی کمی ہے جو انہیں اپنا نہیں بنا سکی۔ وہ ان کی جمیلہ جیسی نہیں بن سکی تھی۔ ماہر آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دوائیوں کے شاپر کے علاوہ فروٹ، جوسز اور دودھ کے ڈبوں کا بڑا سا بھاری شاپر بھی تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا بہت ویک ہے، اپنی خوراک پہ توجہ نہیں دیتی۔ ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، جب سے آئی ہے کچن اسی کو سونپ کر میں تو الگ ہو چکی ہوں۔ جمیلہ بھی کم کم باورچی خانے میں گھستی ہے، سب کچھ کھلا پڑا ہے، جو دل کرے کھائے۔ وہ بات کو اپنے رنگ میں لے کر قدرے رکھائی سے بولی۔ ماہر نے ان کے بدلتے لہجے پہ توجہ نہیں دی تھی۔ سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ ضرور پی لیا کرو، یہ جوس اور فروٹ بھی کھانے پینے کے لیے، دیکھنے کے لیے نہیں۔ حریم چپ چاپ اس کی ہدایات سنتی رہی تھی۔ اسے بتا نہیں سکی تھی کہ جو دودھ گوالا دے کر جاتا ہے وہ صرف موبی، جمیلہ اور راحت بیگم کے لیے کافی ہوتا تھا۔ جو بچ جاتا تھا اس کی چائے بنا لی جاتی تھی، اور پھل وغیرہ کا بھی یہی حال تھا۔ اگر فروٹ ذرا جلدی جمیلہ کی مہربانی سے ختم ہو جاتے تو راحت بیگم کی ترچھی نظروں کی تاب کون لاتا۔ ناشتہ کیا کرو گے، بریڈ یا انڈا وغیرہ ابال دوں؟ ماہر پوچھ رہا تھا۔ آپ؟ وہ کچھ گھبرا کر ماہر کو دیکھنے لگی۔ آپ کیسے بنائیں گے؟ میں چائے اور انڈا تو بوائل کر سکتا ہوں، ماہر نرمی سے بولا۔ تمہیں دفتر سے دیر نہیں ہو رہی؟ راحت بیگم نخوت سے سر جھٹکنے لگی۔ دفتر تمہارے بابا کے نہیں ماہر، آفس سے میں آلریڈی لیٹ ہو چکا ہوں۔ زوار صاحب سے بات کر لی ہے، انہوں نے 2 گھنٹے کے مزید عنایت کر دیا۔ ماہر نے شاید اپنے باس کو لیٹ ہو جانے کی وجہ بتا دی تھی، تبھی وہ مطمئن تھا۔ اب تم زنانیوں کے کام کرو گے؟ ماہر کو کچن کی طرف بڑھتا دیکھ کر راحت بیگم تل ملا اٹھی۔ ایسی زن مریدی کی توقع تو نہیں تھی۔ انہوں نے محض پاس بیٹھی حریم کو سنایا تھا، پھر اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ ماہر نے انڈا بوائل کر لیا تھا اور انہوں نے کمال مہربانی سے چائے بنا دی تھی۔ ماہر اسے کیک، رس، انڈا اور چائے دے کر خود بغیر ناشتہ کیے دفتر چلا گیا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے حریم کو دوا کھانے کی تاکید بھی کی تھی۔ اس محبت پہ حریم کی آنکھیں چھلک پڑی۔ ایسے بر تو نصیبوں والیوں کو ملتے ہیں، راحت بیگم کی آواز سنائی دی۔ اللہ سب کی بیٹیوں کو میرے ماہر جیسا شوہر عطا کرے۔ ان کا لہجہ جلا کٹا سا تھا۔ ابھی اس کے پاؤں کی تکلیف تو کام نہیں ہوئی تھی، البتہ سوزش اتر چکی تھی۔ انگوٹھے کا زخم بھی پہلے سے بہتر تھا، مگر ابھی حریم بہت تیز نہیں چل سکتی تھی۔ احتیاط سے سیڑھیاں اترنا اور چڑھنا پڑتی تھی۔ آج صبح سے اس کے پاؤں میں اکڑن سی محسوس ہو رہی تھی، تبھی معمول کا کام نپٹاتی وہ دن بھر ملگجے سے حلیے میں پھرتی رہی۔ روز ماہر کی آمد سے پہلے وہ سج سنور کے اس کے انتظار کیا کرتی تھی۔ اسی حساب سے کام بھی جلد از جلد ختم کر لیتی۔ اس کی خواہش ہوتی تھی کہ ماہر کے آفس سے آنے کے بعد وہ زیادہ تر اس کے آس پاس رہے۔ ماہر آفس سے آنے کے بعد امی کے پاس بیٹھا تھا۔ دوسرے دن چھٹی تھی، سو وہ ماں کے ساتھ نہ جانے کون سے مسئلے سلجھانے میں مصروف تھا۔ ان کی دبی دبی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ وہ اپنے ملگجے سے حلیے کو دیکھ کر پہلے کپڑے تبدیل کرنے کی غرض سے اوپر جانے لگی، جب اندر سے آتی آوازوں کو بے پرواہی سے سننے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ امی اور ماہر جمیلہ کے رشتے کے سلسلے میں بات چیت کر رہے تھے۔ وہ اچھا سا سوٹ زیب تن کر کے بال سلجھانے لگی۔ کچھ دیر پہلے وہ نہا کے واش روم سے نکلی تھی۔ سورج کب کا غروب ہو چکا تھا۔ شدید سردی کے باعث اس کے دانت بجنے لگے تھے۔ امی کو اس کے بے وقت کے نہانے پر بھی غصہ آتا تھا، سو وہ بال اچھی طرح خشک کر کے ہی نیچے اتری۔
وہ کمرے میں داخل ہوئی تو زمیرہ نے کافی تیکھی نظروں سے اس کو کھلے کھلے شگفتہ سراپے کو دیکھا۔ البتہ راحت بیگم اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، جو کسی گہری سوچ میں گم تھی، جبکہ ماہر نے بڑے شوق اور بڑی چاہ سے اس کو سر تا پا دیکھا۔ جمیلہ اٹھ کر باہر چلے گی۔ حریم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ماہر کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ حریم، ماہر کی آواز میں بہت خوشگواریت تھی، بہت کھنک تھی۔ کل جمیلہ کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، تم کھانے پر زبردست سا اہتمام کرنا۔ یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے، حریم نے دل سے کہا۔ میں کھانا بنا لوں گی، بس مینیو امی بتا دے۔ پاؤں میں تکلیف تو نہیں ہے؟ وہ حریم کی فرما برداری پہ بے ساختہ کھل اٹھا۔ ذرا کالونی کا ایک راؤنڈ لے آتے ہیں۔ اس وقت؟ راحت بیگم نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ مجھے تم سے کچھ اور باتیں ڈسکس کرنی ہیں، کالونی کے چکر پہ کسی اور دن لگا لینا۔ حریم کا دل بری طرح چاٹ ہو گیا تھا۔ معمولی سی تفریح بھی راحت بیگم کی نظروں میں کھٹکتی تھی۔ وہ کون سا شہر کی سڑکیں ناپنے یا ڈنر کرنے جا رہے تھے؟ کھلی فضا میں 2 پل حریم کو گزارنا بھی راحت بیگم سے کہاں برداشت ہوتا تھا۔ حریم کچھ دیر مزید بیٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ ماہر امی کی ضروری باتیں سننے کے لیے بیٹھ چکا تھا۔ وہ 99% لڑکیوں کی طرح اپنے سسرالی ماحول سے سمجھوتا کر چکی تھی۔ اس کے ساتھ ماہر کی بے تحاشا محبت اور توجہ تھی۔ اسے سلگتے تپتے وقت سے اور بہتی رواں زندگی سے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ماہر نے اس کو آ کے فون پکڑایا۔ ہانی کا فون ہے۔ موبائل اب حریم کے ہاتھ میں منتقل ہو چکا تھا۔ حریم نے اسے اپنی سیڑھیوں سے گرنے کے متعلق نہیں بتایا۔ وہ بابا اور ہانی کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کب آؤ گی؟ ہانی کے پاس صرف ایک ہی محبت سے لبریز شکوہ موجود تھا۔ تم تو سچ مچ ماہر بھائی کو پیاری ہو چکی ہو۔ تمہیں بیاہ کر تو ہانی پچھتائی۔ ہانی کے مصنوعی تعصب نے اسے کھلکھلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ بابا کی صحت کیسی ہے؟ بوا سے جنگ تو نہیں کرتی ہو؟ بابا کی صحت دھوپ چھاؤں کی طرح ہے، البتہ بوا سے جنگ کیے بغیر ہانی رہ سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں واضح شرارت تھی۔ بری بات ہے ہانی، حریم نے بے ساختہ ٹوکا۔ انہیں تنگ مت کیا کرو۔ میرا دن کیسے گزرے حریم جب تک بوا سے کھٹی میٹھی لڑائی نہ ہو؟ میرے پیٹ میں بلیاں ناچتی رہتی ہیں، پھر جب فضول باتوں میں ان سے بحث کرتی ہوں تو یہ بلیاں گڑاپ سے باہر نکل کر بوا کو اور تنگ کرتی ہیں۔ ہانی ہنس ہنس کر بحال ہو رہی تھی۔ فون بند ہوا تو حریم ماہر کی طرف متوجہ ہوگی۔ اس کا دھیان ان کی باتوں کی طرف نہیں تھا۔ وہ صوفے پر لیٹا نہ جانے کس سوچ کے زیر اثر تھا۔ ماتھے پر تفکرات کی لکیریں تھیں۔ حریم کچھ پریشان سی اس کے قریب چلی آئی۔ خیریت، اب کچھ پریشان ہے؟ نہیں تو۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ محض اس کو بہلانے کی غرض سے مکر گیا۔ میں کیوں پریشان ہونے لگا؟ تم پاس ہو تو کم از کم پریشانیاں میرے قریب پھٹک نہیں سکتی۔ اس کا لہجہ خود بخود خوشگوار ہوتا چلا گیا۔ بہلائے مت، وہ خفا ہوئی۔ میں کب سے دیکھ رہی ہوں، نہ جانے کس سوچ میں گم ہے۔ اتنا مت دیکھا کرو، مجھے نظر بھی لگ سکتی ہے۔ ماہر نے اس کی چھوٹی سی ناک دبائی۔ پیچھے ہٹیں۔ حریم جھیم کر مسکرائی۔ کام کی بات کرنے نہیں دیتے؟ کام کی بات تو شروع کرنے والا ہوں۔ جمیلہ کا سلسلہ کسی خوشگوار انجام سے 2-4 ہو جائے، پھر ہم ویزے پر دبئی چلیں گے۔ اچھا، وہ بہت خوش نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ دل کبھی بھی پوری خوشی سے ہمکنار نہیں ہوگا۔ وہ اپنے وہم کو اکثر جھٹلاتی رہتی تھی۔ دعا کرو کل آنے والے مہمان خوشخبری کا سندیسہ دیں۔ ویسے ہمارے ان سے کافی پرانی جان پہچان ہے، امی کے رشتہ دار ہیں، شاید خالہ کی جیٹھانی اپنے بیٹے کے لیے آئیں گی۔ وہ بہن کے سلسلے میں فکر مند تھا تو بہت حساس ہو رہا تھا۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، جمیلہ میں کیا کمی ہے؟ اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ ویسے بھی گوری چٹی قدرے فربی مائل تیکھے نکوش والی ضمیرہ نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی۔ تم نے میڈیسن لے لی، دودھ پیا؟ وہ بہت فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی لے لیتی ہوں۔ اگرچہ پوری طرح اس کا پاؤں ٹھیک نہیں ہوا تھا، تاہم گھر میں آنے والے مہمانوں کی وجہ سے وہ کافی الرٹ ہو چکی تھی۔ ماہر امی کی بتائی کچھ اور ضروری اشیاء لینے بازار چلا گیا۔ جمیلہ کی پھرتیاں دیکھنے والی تھی۔ حسن نکھارنے کے علاوہ اسے کچھ دبلا ہونے کا شوق بھی چڑھ گیا تھا، تاہم اتنے کم وقت میں اسمارٹ ہونا ناممکن سی بات تھی۔ امی کی ڈشز کے نام گنوا کے نیت نبھا رہی تھی۔ حریم خاموشی سے سنتی رہی، کہا کچھ نہیں۔ کھانا پکانا اس کے لیے ابھی کبھی بھی مسئلہ نہیں رہا تھا۔ جمیلہ مختلف سبزیاں کاٹ چکی تھی، گوشت بھی اس نے دھو دیا تھا۔ اگرچہ مچھلی دھوتے اس نے کافی ناک منہ چڑھائی تھی، تاہم تھوڑی بہت ہیلپ کروانے کے بعد صفائی ستھرائی میں جت گئی تھی۔ جمیلہ کے اس احسان پہ حریم کا رواں شکر گزار ہو گیا۔ امی صاحبہ حسب معمول بوکھلا چکی تھی اور اسے بھی بوکھلا دینا چاہتی تھی۔ اتنی ڈشز نہ بن پائیں گی،
وہ اندر باہر آتے جاتے کچھ نہ کچھ ضرور ارشاد فرماتی۔ میری آپا بہت سلیقہ مند خاتون ہے، ہر چیز خوش ذائقہ بنانا۔ وہ امی کو تسلی دینا چاہتی تھی، مگر پھر بیچ میں فطری سے جھجک آن کھڑی ہوئی۔ ماہر بازار سے لوٹا تو کئی قسم کے شاپر تھام رکھے تھے۔ امی نے اس دعوت پہ اچھا بھلا خرچہ کر دیا تھا۔ حریم کو کچھ ماہر کی پریشانی کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ سوئے اتفاق یہ دن بھی مہینے کے آخری تھے۔ ماہر کی جیب ایک مرتبہ پھر ہلکی ہو چکی تھی۔ دوپہر میں حریم کی مصروفیت دیکھ کے سب نے کینے اور فریش جوس پی کر صبر شکر کر لیا تھا۔ آج تو امی بھی بھوک چلانے سے پرہیز کر رہی تھیں۔ شاید بیٹی کے معاملے میں سبھی اس طرح کا ری ایکٹ کرتے ہیں۔ 6 بجے تک اگرچہ امی کی پسند کے مد نظر ڈنر تو ریڈی ہو چکا تھا، البتہ حریم کا روم تھکن سے نڈھال ہو گیا۔ امی اور جمیلہ برتن میز پر سجا رہی تھی جب وہ کچن سے باہر آئی۔ تم بھی کپڑے پہن کر اپنی حالت درست کرو۔ نہ جانے کس احساس کے تحت امی نے کافی نرمی سے کہا، ابھی ان لوگوں کے آنے میں کافی وقت ہے، تم آرام کر لو اتنی دیر تک۔ حریم نے اپنے پیچھے امی کی آواز سنی۔ وہ واقعی بہت تھک چکی تھی، تبھی بستر پر لیٹتے ہی ڈھہ گئی اور بے سود نیند میں گم ہو گئی اور پھر نہ جانے کتنی دیر تک سوتی رہی۔ حریم اٹھ بھی چکو، نیچے مہمان آ چکے ہیں۔ ماہر کی آواز گویا بہت دور سے سنائی دے رہی تھی۔ اس نے مندی آنکھیں کھول کر کچھ سوچنے کی کوشش کی، پھر کمبل ہٹا کر اٹھ بیٹھی۔ اتنا وقت گزر گیا، میں بے سود سوتی رہی ہوں، آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ نیت تو بہت مرتبہ خراب ہوئی تھی تمہیں سوتا دیکھ کے، تاہم اتنی میٹھی نیند میں تھی تم، بس ترس آ گیا تھا۔ وہ خوش دلی سے کہتا ہے اسے ہاتھ سے پکڑ کے اٹھانے لگا۔ 10 منٹ میں ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ۔ میں 10 تو کیا 5 منٹ میں آ رہی ہوں۔ وہ کپڑے اٹھا کے واش روم کی طرف بھاگی۔ امی نے اصرار سے زیور پہننے کے لیے کہا تھا، شاید مہمان خواتین پر کچھ جتانا یا باور کرانا مقصود تھا۔ وہ ادھر کی 6 چوڑیاں اور گلے میں موجود مالا کے علاوہ ہلکے پھلکے ایئرنگ پہن کر نیچے آئی تو جمیلہ میز پر کھانا لگا چکی تھی۔ ماہر مہمان مرد حضرات کے پاس بیٹھا تھا۔ یہ حریم ہے، راحت کی بہو، ماہر کی دلہن۔ ماہر کی خالہ نے تعارف کی رسم نبھائی۔ وہ تینوں خواتین تھیں، تینوں نے بہت محبت سے اس کا حال احوال پوچھا۔ حریم بھی ان سے خوش اخلاق سے ملی۔ ایک تو راحت بیگم کی بہن صباحت تھی، دوسرے لڑکے کی والدہ اور تیسرے ان دونوں کی ساس محترمہ۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک تھی بیٹی؟ خالہ کی ساس کچھ زیادہ حریم پہ فریفتہ ہو چکی تھی، اس وقت سو رہی تھی۔ ظاہر ہے یہ نامناسب سا وقت تھا، حریم کو کچھ پشیمانی ہوئی۔ وہ انہیں دن بھر کی کارگزاری تو بتانے سے رہی تھی۔ جی خالہ بھی، راحت بیگم دفتر نرمی سے بولی۔ اس کی صحت کچھ اچھی نہیں، اس کے باوجود کچن میں دن بھر مصروف رہی ہے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے شاید بے وقت کی نیند آ گئی۔ ان کے لہجے میں سچائی تھی، محسوس کی جانے والی نرمی۔ حریم کو گویا حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ اپنا سارا اخلاق مہمانوں کے سامنے شاید ظاہر کر دینا چاہتی تھی۔ حریم کو یہ منافقت ایک آنکھ نے بھائی۔ میز یہاں سے لے کر وہاں تک لوازمات سے بھرا ہوا تھا۔ چکن روسٹ، فش پلاؤ، کوفتے، انڈے، قیمہ بھرے کریلے، کچے قیمے کے کباب، گوشت کے قتلے، 2 طرح کے سلاد، میٹھے میں کیک اور کسٹرڈ، سوئیاں زردہ، بہترین کانچ کے نفیس برتنوں میں خوش ذائقہ کھانے بہار دکھا رہے تھے۔ جمیلہ نے حریم کا سب سے قیمتی ڈنر سیٹ بند ڈبے سے نکالا تھا۔ خواتین کے ساتھ آئے 2 مرد کچھ فاصلے پر موجود تھے۔ ماہر نے لے کے میز تک آیا۔ آؤ بیٹی، تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ صباحت کی ساس خالہ بھی نے محبت سے کہا تو وہ چپ چاپ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اتنا تکلف کیوں کیا؟ راحت ہم کوئی مہمان تھوڑی ہیں۔ صباحت کی جٹھانی کافی خاموش بیٹھی تھی، بھری میز کو دیکھ کر خفگی سے گویا ہوئے۔ ہماری بیٹی کو خام خواہ صبح سے مصروف رکھا ہوگا۔ ان کی نظریں جمیلہ کے سفید گلابی ہاتھ پہ تھی۔ کیوٹیکس سے سجے سفید ہاتھ میز پر رکھے تھے۔ لڑکے کی ماں کی آنکھوں میں واضح پسندیدگی تھی۔ یہ سارا اہتمام جمیلہ نے نہیں، حریم نے کیا ہے۔ بہت ذائقہ ہے میری بہو کے ہاتھ میں۔ راحت بیگم کے الفاظ نے حریم کو حقدق ہی تو کر دیا۔ اسے پوری امید تھی اس دعوت کا سارا کریڈٹ جمیلہ کے حصے میں جائے گا، مگر راحت بیگم کے انکشاف نے مہمان خواتین کو بھی حیران کیا۔ جمیلہ کو اتنی اچھی کوکنگ کرنا کہاں آتی ہے؟ راحت بیگم نے سچ بتانے میں جھجک محسوس نہیں کی۔ جس طرح اور معاملوں میں قطعاً دل کی بات کہنے سے نہیں ہچکچاتی تھی، حریم نے دیکھا جمیلہ کے چہرے کے رنگ کچھ پھیکے پڑ گئے تھے، جبکہ ماہر کی آنکھوں میں قندیلیں دیکھ کر اس کا دل بہت تیزی کے ساتھ تیز دھڑکنے لگا۔ حریم کی تعریف، وہ بھی اپنی ماں کے منہ سے، سن کے اس کا چہرہ کس قدر روشن ہو گیا تھا۔ لبوں کی تراش میں وہی دل افروز سحر کا طاری کر دینے والی مسکان سج گئی۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی جمیلہ۔ صباحت کے جٹھانے نبیل کی ماں فرت نے نرمی سے کہا۔
جمیلہ کے چہرے کی رونق بحال ہو چکی تھی۔ یہ کریلے بہت مزیدار ہیں بیٹی، خالہ بھی نے حلاوت سے کہا۔ کیما بھرے کریلے بنانا صاحب کے باس کی بات نہیں، کریلوں کی کڑواہٹ تو ذرا بھی محسوس نہیں ہوئی۔ بہت اچھا کھانا پکایا تم نے۔ حریم کا دل خوشی سے سرشار ہو گیا۔ آج تو نہ جانے کیوں حیرتوں کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ خلاف توقع راحت بیگم بھی کافی مسرور تھی۔ شاید جمیلہ کی بات بن جانے کی خوشبو و مہمانوں کو رویے سے پا چکی تھی۔ چائے جمیلہ بنا لے گی، تم صرف برتن سمیٹ کر بچا ہوا کھانا محفوظ کر لو، راحت بیگم نے دبی آواز میں حریم سے کہا۔ وہ جی بہتر کہہ کر برتن اٹھانے لگی۔ امی جان کمال مہربانی کا اظہار کر چکی تھی۔ شاید بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں وہ کسی بھی قسم کی رکاوٹ یا بدمزگی گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ جو بھی تھا، اتنے دنوں میں پہلی خوشگوار رات کا اختتام ہوا۔ حریم کی خوشی کے لیے یہ احساس ہی کافی تھا کہ امی جان اس کے اہتمام کرینہ سلیقے سے چند گھڑیوں کے لیے سے خوش ضرور ہوئی تھی۔ جمیلہ کو پسندیدگی کی سند مل چکی تھی۔ راحت بیگم کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ یہ پروپوزل ہر لحاظ سے جمیلہ کے لیے بہترین تھا۔ نبیل سعودی عرب کے شہر جدہ میں کسی باہر کی کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر تھا۔ اگرچہ نبیل اس قدر خوش شکل نہیں تھا، تاہم اونچے قد کا اچھا نوجوان تھا، ذہین اور محنتی بھی۔ ماہر کو ہر لحاظ سے نبیل پسند آیا۔ جمیلہ خوش تھی، بلکہ بہت ہی خوش تھی۔ راحت بیگم بیٹی کو خوش دیکھ کے مسرور ہوتی رہتی تھی۔ ان دنوں حریم پر بے جا تنقید بھی نہیں کی جا رہی تھی، جھلی کٹی سنانے سے بھی پرہیز کیا جا رہا تھا۔ ان کا موڈ بہت ہی خوشگوار تھا۔ آج کل وہ لڑکے والوں کی طرف جانے کے لیے تیاریاں کر رہی تھی۔ یہ تیاریاں کچھ خفیہ انداز میں کی جا رہی تھی۔ حریم سے ہر طرح کی رازداری برتی جا رہی تھی۔ انہوں نے ایک چکر چپکے بازار کے بھی لگا لیے۔ گھر آ کے وہ جمیلہ سے کہہ رہی تھی، ماہر سے کہہ دو مہینے کے شروع میں نفیسہ کے پیسے لوٹا دے۔ پینشن کی رقم تو وہ بہت سنبھال کر رکھتی ہے۔ یقیناً نفیسہ پھپھو سے ادھار پیسے پکڑ کے خریداری کرتی رہی تھی۔ وہ ماؤں کی اس قسم میں تھی جو بیٹوں پر بیٹیوں کو فوقیت دیتی ہیں۔ اس برتری کے چکر میں بیٹے کے ساتھ چاہے کتنی ہی ناانصافی کیوں نہ ہو جائے، اس بات کا قطعاً احساس نہیں ہوتا۔ وہ ہر صورت بیٹی کے سسرال میں اپنی بڑائی اور شوشہ دکھانا چاہتی تھی، حالانکہ وہ صرف رسمی طور پہ لڑکا دیکھنے گئی تھی۔ اتنا کچھ لے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حریم نے دیکھا نفیسہ پھپھو کے چہرے پر بھی کچھ ناپسندیدگی تھی۔ انہیں بھی یہ بے جا اسراف پسند نہیں آیا تھا، تاہم ان کی اہمیت بھی نہ ہونے کے برابر تھی، سو وہ بھی حریم کی طرح خاموش تماشائی بنے رہی۔ اپنی بھابھی سے کچھ کہنے کی ان کی بھی جرأت نہیں تھی۔ مٹھائی، کیک، پھل اور 3 بہترین موسم کے مطابق قیمتی سوٹ، ایک صباحت کے لیے، دوسرا اس کی ماں کے لیے اور تیسرا دادی کے لیے۔ اپنی وفاداری دکھانے کے شوق میں ماہر کی جیب کی طرف انہوں نے دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ ابھی تک اپنے ماضی جیسے حالات میں جی رہی تھی، جب روپے پیسے کی ریل پیل تھی اور رشتہ داروں پر دل کھول کر پیسہ لٹاتی تھی، محض اپنے شوق کی تکمیل کی خاطر، دکھاوے کی خاطر۔ لڑکے والوں نے بھی بہت اہتمام کیا تھا۔ واپسی پہ خالہ بھی نے حریم کو اور ماہر کو بہت خوبصورت سوٹ دیے تھے۔ چونکہ دونوں گھر رضامند تھے، اس لیے بات طے کر دی گئی، ایک ہی تو میری بیٹی ہے، خوب دھوم دھام سے شادی کروں گے۔ انہیں حریم اور ماہر دونوں پر نہ جانے کیا جتانے کی کوشش کی۔ ماہر ٹی وی کی طرف متوجہ تھا، البتہ حریم ان کے لہجے کے اتار چڑھاؤ پر غور کرتی رہے گی۔ اس کے دن کچھ چڑھ گئے تو راحت بیگم چوکنی ہوگی۔ وہ معمول کے کام نپٹا کے فارغ ہوئی تو انہوں نے اسے چادر لانے کو کہا۔ اس کی بوجھل طبیعت سے وہ کچھ تو اندازے قائم کر چکی تھی، تاہم ڈاکٹر سے تصدیق کروانا بھی ضروری تھی۔ حریم کچھ پریشان ان کے ساتھ چلے گی۔ امی نے الٹرا ساؤنڈ کروایا، مختلف ٹیسٹ کروائے، رپورٹس پازیٹیو تھیں۔ حریم نے دیکھا وہ رات کی نسبت بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، حالانکہ رات کو اچھی خاصی گھر کی فضا مقدر ہو گئی تھی۔ حریم معمول کے مطابق اتنے چائے دینے گئی تو اچانک یاد آنے پہ انہوں نے حریم سے کہا، وہ سوٹ کہاں رکھا ہے جو خالہ بھی نے تمہیں دیا تھا؟ یہیں نیچے اسٹور میں رکھا ہے، جاؤ لے کر آؤ، انہوں نے تحکم سے کہا۔ حریم خاموشی سے اسٹور میں چلے گی، پھر اٹیچی کیس سے وہ سوٹ نکال لائی۔ اس نے تو ابھی تک سوٹ کو شاپر میں سے نکال کر بھی نہیں دیکھا تھا، تو آتے ساتھ کاموں میں جت گئی تھی۔ اس سوٹ کا تو اسے خیال ہی نہیں آیا۔ جمیلہ نے سوٹ شاپر میں سے نکالا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلے گی۔ سوٹ واقعی بہت خوبصورت اور قیمتی تھا، کم از کم 3-3.5 ہزار کا تو ہوگی۔ اس قدر نفیس اور ہلکا سا کپڑا تھا، ریشمی اور نرم و ملائم سا۔ جمیلہ نے کئی بار ہاتھوں سے چھو کر دیکھا۔ میری الماری میں رکھ تو لین دین کے کام آ جائے گا۔ امی بیٹی کی پسندیدگی جان کر کہنے لگی، تمہاری تو ابھی تک بری کے کپڑے بھی پڑے ہیں۔ جی اچھا، حریم نے خاموشی سے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے۔
یہ ناول ضرور سنیں، بہت مزے کا، آپ بہت انجوائے کریں گے۔ اللہ حافظ۔